ایک بچے کا خوف جہنم۔ حضرت بہلول گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اس کے پاس اخروٹ نہیں، اس لیے یہ بچہ رو رہا ہے، میں اس کو اخروٹ لے کر کے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر کے دے دیتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ کھیل۔ اس بچے نے کہا، بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا، اچھا تو پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچے تو ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہوا ہے۔ تو اس بچے نے جواب دیا، ارے بہلول مجھے دھوکہ مت دو، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھی سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ بہلول یہ سن کر بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جنت کی مٹی ایک دیہاتی نے گارے مٹی کی مدد سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مصلوں کی ایک مسجد بھی تعمیر کر لی۔ چونکہ اس کے 7 بیٹے تھے، تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لیپائی میں جنت کی مٹی سے کروں، تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی ہم کہاں سے لے کر کے آئیں گے، لیکن چونکہ باپ کا حکم تھا، 6 بیٹے مٹی ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی ٹھہرا رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں سے وہ مٹی اٹھا کر جمع کرتا رہا اور یہی وہ مٹی ہے۔ 3 دوست۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اچھا اور بامعنی واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ قریب المرگ تھا، تو اس نے ایک دوست سے پوچھا، اے دوست تم میری اس مشکل میں کیا مدد کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جناب میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں، لیکن اب موت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے،
اب میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس نے دوسرے دوست کو طلب کر کے اپنی مدد کا کہا تو اس نے جواب دیا، میں تو آپ کے لیے صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کا انتقال ہو، آپ کو نہلا کر، خوشبو لگا کر اچھے طریقے سے دفن کروں گا۔ اب اس نے تیسرے دوست کو طلب کیا اور اس سے کہا، میں آپ کا موت کے بعد بھی ساتھ دوں گا، قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا اور قیامت کے دن آپ کے ساتھ نکلوں گا اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ واقعہ سنانے کے بعد آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ 3 دوست کون ہیں؟ پہلے کا نام مال، دوسرے کا نام عیال یعنی کہ رشتہ دار، اور تیسرے کا نام اعمال ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہیں گے۔